شباب سے بچھڑا ہوا شخص اپنے شباب کی دنیا میں لوٹ جانے کا آرزو مند ہوتا ہے، اور وہ اپنے شباب رفتہ کی داستانیں یوں کہتا ہے جس طرح شاعر اپنی محبوب نظموں کو مسرور کن لہجے میں دہراتا ہے۔ حسن کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ حسن کا ادراک ہماری روحیں ہی کر سکتی ہیں۔ حسن ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیتا ہے، ہم اسے لفظوں میں بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ یہ ایک احساس ہے جو بصارت سے ماورا ہے۔ محبت طویل قربت کا رد عمل نہیں ہے، یہ تو وحی کی طرح ہمارے روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم جذبہ محبت کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا صدیوں میں بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس کا ارتکاب رات کے اندھیرے میں کیا جائے، دن کا اجالا اسے عیاں کر دیتا ہے۔ تنہائی میں کیے گئے راز جلد ہی کسی کے ہونٹوں پر آشکار ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے وہ اعمال جنہیں کہ بہرحال ہم پر اسرار گوشوں میں مخفی رکھتے ہیں، مستقبل انہیں اٹھا کے اجالے میں لے آتا ہے۔ جد و جہد کا اضطراب فرار کے سکون سے بہتر ہے۔ شمع کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والا پتنگا تاریکی میں زندہ رہنے والی چھچھندر سے کہیں اچھا ہے۔ مقتول کے لیے یہی فخر بہت ہے کہ وہ قاتل نہیں۔ گہرا آدمی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور بلند خیال بلندیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ محبت صنوبر کی شاخوں کی طرح دل سے شاخ در شاخ پھوٹتی ہے۔ ایک شاخ کے ٹوٹ جانے سے باقی شاخیں مغموم ضرور ہوتی ہیں، لیکن اپنا وجود نہیں کھو دیتی، بلکہ ٹوٹی ہوئی شاخ کو پوری توانائی اور محبت سے سینچتی ہیں۔ مایوسی ہماری بصارت اور سماعت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ خلوص ہمارے تمام جذبات و احساسات کا جوہر ہے اور ہمارے اعمال و کردار کو عظمت اور وقار بخشتا ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو نیند میں تو کسی قسم کی پابندی یا دباؤ کا تصور نہیں کر سکتی، لیکن بیداری میں اسے خوشی سے گلے لگا لیتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو صرف تابوت اور جنازوں کے پیچھے قبرستان میں آہ و فریاد کے لیے لب کھولتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو اس وقت بغاوت کرتی ہے اور سر دھڑ کی بازی لگاتی ہے جب پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں کس دیا جاتا ہے۔